جی علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف میں بڑھوں گا، اور میری سلاد جو ہے مور کھا گئے. میں رکھ کے گیا تھا، انہوں نے آگے ٹھونگے مارے، میں نے کہا تم لوگ ہی کھا لو، میں نہیں کھاتا. جی امین صاحب. آپ نے پروگرام کے آغاز میں فرمایا کہ وہ دعا مجھے بتائیں، تو وہ میں نے نکال لی ہے. جی بڑی زبردست دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم. اے وہ ہستی جو کم کو قبول کرتا ہے اور زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میرے تھوڑے سے اعمال ہیں ان کو قبول کر لے اور اتنے سارے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے. آمین آمین. آگے انک انت الغفور الرحیم. اچھا، موت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے 8 مراحل ہیں. ان 8 مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ سکرۃ الموت کا تھا، اس کے بعد وحشت قبر کا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر فشار قبر کا معاملہ ہے. وحشت قبر پر بھی میں ابھی بات نہیں کروں گا چونکہ ٹائم کم ہے، اور فشار قبر پر ابھی ہمارے ساتھیوں نے بات کی ہے. میں صرف ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا. جب آپ نے پوچھا نا کہ بھئی یہ لوگ جو جل کے مر جاتے ہیں، ہوا میں بکھر جاتے ہیں، سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، ان کا بدن جو ہے ختم ہو جاتا ہے، تو ان کا فشار کیسے ہے؟ جی دیکھیں، اسی زندگی میں آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کی لذت کو آپ کا بدن محسوس کرتا ہے یا آپ کی روح؟ جی فیصل بھائی، بدن. آپ کا نہیں، آپ کی روح محسوس کرتی ہے. بدن اگر روح الگ ہو جائے، یہ جو عذاب اور عقاب ہے اس کو روح محسوس کرتی ہے، بدن نہیں. بالکل. بدن اس روح تک پہنچانے کا آلہ ہے. اس لیے جب آپ ڈاکٹرز کے آپریشن تھیٹر میں کسی مریض کو لٹاتے ہیں تو اس کو چیرتے ہیں، تو کب چیرتے ہیں؟ جب اس کے بدن کو بے ہوش کر دیتے ہیں. بالکل. جب اس کے بدن کو بے ہوش کر دیتے ہیں تو درد محسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ جو عذاب ہے عالم آخرت کا، یہ جو فشار قبر ہے، جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ جن لوگوں کا جسم اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے تو ان کا فشار کیسا ہے، فرمایا اگر فضا میں ہے تو فضا ہی کو وہ زمین کی طرح سے قبر بنا دے گا. چونکہ انسان کا جسم جو ہے جب بکھرتا ہے تو فضا میں مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے نا. کچھ دھواں بن جاتا ہے، کچھ کوئلہ بن جاتا ہے، کچھ شعلے کی حرارت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس طرح سے ختم ہوتا ہے نا. تو وہ جو ختم ہوتا ہے، جس فضا میں ختم ہوتا ہے، اس میں فشار کا لانا اسی طرح سے اللہ کے لیے ممکن ہے جس طرح سے اللہ کو زمین کے اندر وہ فشار میں مبتلا کرنا اس کے لیے ممکن ہے. بالکل. اس لیے مرنے کے بعد بدن کا سالم ہونا ضروری نہیں ہے فشار قبر کے لیے. جس بھی کیفیت میں وہ مرے گا فشار قبر کا وہ سامنا کرے گا، بشرطے کہ اس کے اعمال وہ ہوں جن کی وجہ سے فشار قبر کا سامنا کرنا پڑے، چونکہ فشار قبر کا سامنا بھی اعمال کے نتیجے میں ہے. اس کے بعد خود قبر میں دفنانا ہے. آپ جب قبر میں دفناتے ہیں تو ہمارے ہاں نبی کریم سے منقول روایات ہیں، ائمہ اہل البیت نے بیان کی ہے کہ جب میت کو آپ قبر میں دفناتے ہیں تو اس کے کندھے کو پکڑ کر آپ یہ پڑھیں، اسما افہم یا فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان سنو اور غور سے سنو. اور اس کے بعد اس کو آپ تلقین کرواتے ہیں. جب تم سے نکیر اور منکر پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے تو کہنا میرا رب اللہ ہے. جب تم سے پوچھا جائے تمہارا رسول کون ہے تو کہو میرا رسول میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس طرح سے امامت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے اس کو باقاعدہ تلقین کروائی جاتی ہے. اس تلقین کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ موت کی اس کیفیت سے نکلنے کے بعد انسان کے ہوش حواس کی کیفیت نارمل نہیں رہتی. جب نارمل نہیں رہتی، چونکہ بہت سخت مرحلہ ہے، اس لیے اس کو دوبارہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تم سے وہاں پر یہ باتیں پوچھی جائیں گی، اور جب پوچھی جائیں گی تو تم نے یہ جواب دینا ہے. اسی طرح سے اگلا مرحلہ نکیر اور منکر کا ہے. جب نکیر اور منکر سوال کریں گے تو اللہ کے بارے میں سوال کریں گے. سب سے پہلا سوال توحید کے بارے میں ہوگا، پھر رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں ہوگا، کتاب کے بارے میں ہوگا، پھر امام کے بارے میں ہوگا. اور یہ جو امام کا مسئلہ ہے یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. چونکہ ہمارے ہاں شیعہ اور سنی دونوں میں روایت موجود ہے، من لم یعرف امام زمانہ
من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اور مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ اہل سنت کے ہاں بھی روایات ہیں اور اہل تشیع کے ہاں بھی روایات ہیں. ہمارے ہاں اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے مکتب اہل البیت میں کہ جب قبر میں جائے گا تو وہاں پر اس سے جہاں اللہ کا سوال ہوگا، جہاں رسول کا سوال ہوگا، وہیں پر امام کا بھی سوال ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کے بعد برزخ کا معاملہ ہے. یہ برزخ جو ہے اس کا آخری مرحلہ ہے جہاں پر اس نے داخل ہونا ہے. اس کا جو وہ وجود برزخی ہے وہ جسمانی نہیں ہے. وہ وجود برزخی ایک اور وجود ہے جو مادی نہیں ہے، معنوی ہے، لطیف ہے، اور وہاں پر تا قیامت جو اس نے زندگی گزارنی ہے وہ بھی یا جنت میں ہوگا یا جہنم میں. لیکن اس کی جنت بھی برزخی جنت ہے، وہ والی جنت نہیں ہے، اور جہنم بھی برزخی جہنم ہے جہاں پر اس نے اپنا یہ ٹائم گزارنا ہے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا. جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.